کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اب مجھے اسلام میں داخل کیجیے۔ میرے آقا رحمت دو عالم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، اب وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب دل میں نہیں خوش تھا کہ ایک کام کی اجازت ملی ہے، اب لیکن اللہ کے محبوب جانتے تھے یہ ایک ہی کام دوسرے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ اب دیکھیے اسلام نظام رحمت ہے، اللہ نے یہ نظام ہمیں عطا کیا ہے، اب نظام رحمت ہے، لیکن جو جرائم ہیں ان کی سخت سزائیں رکھی ہیں اس وجہ سے تاکہ یہ جرم ختم ہو جائے۔ اب دیکھیے زنا ہے، بدکاری ہے، اب اس کی سزا شرعاً مقرر ہے۔ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے، اب شادی شدہ ہے، اب پتھر بار بار کر اسے ہلاک کر دے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اسے 100 کوڑے لگا دیے جائیں، اب یہ سزا اس کی مقرر ہے۔ اگر ایک بدکاری کرتا ہے اب اسے یہ سزا ملتی ہے، اب اس کے لیے تو سزا ہے، اور باقی لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ اگر ہمارے ملک کے اندر یہی سزا نافذ ہو جائے، اگر ایک کو بھی سزا مل جائے پورے ملک کے اندر، تو میں کہتا ہوں کہ سارے جرم ختم ہو جائیں گے۔ اب چوری ہے، اگر کوئی چوری کرتا ہے، خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چوری کرنے والا خواہ مرد ہے یا عورت ہے، اب چوری کرے اب اس کے ہاتھ کاٹو، اب یہ سزا ہے۔ اب اس نے شراب نوشی کی، اب شریعت کے اندر سزا ہے اسے 80 کوڑے لگائے۔ اگر یہ سزا جاری ہو جائے اور جو جرم کرتا ہے اب اسے یہ سزا مل جائے، میں کہتا ہوں سارے جرائم ختم ہو جائیں گے۔ اسلام نظام رحمت ہے، لیکن سزائیں سخت ہیں اسی وجہ سے کہ تاکہ یہ نظام درست ہو جائے، یہ بدکاریاں ختم ہو جائیں۔ تو میرے آقا سے جب وہ اجازت لے کے جاتا ہے، اب گھر پہنچتا ہے، اب دل میں خیال آتا ہے میں تو وعدہ کر کے آیا تھا کہ سچ بولنا ہے، اب باقی کو تو اجازت ہے۔ اب زنا کا ارادہ ہوا، اب ارادہ ہی کیا، اب پھر خیال آیا کہ میں اگر یہ کام کر بیٹھا، اب میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، اب اسلام کی جو حد ہے اب وہ تو میرے اوپر جاری ہوگی، اب میں یہ کام کر کے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اگر میں نے سچ بول دیا تو سرکار حد جاری فرما دیں گے، اگر میں جھوٹ بولا تو پھر وعدہ خلافی ہو جائے گی، اب یہ گناہ بھی چھوڑ جاتا ہے۔ اب پھر دل میں خیال آیا اب لوگوں کے مال پڑے ہیں، اب کسی کا مال چورا لیتا ہوں، اب پھر خیال آتا ہے سرکار پوچھیں گے اگر جھوٹ بولا تو پھر وعدہ خلافی ہے، اگر سچ کہہ دیا تو اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، اب اسلام کے اندر سزا مقرر ہے، اب میرے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اور پھر خیال آیا شراب نوشی کا، اب کا میں نے پی لی، اسلام میں سزا مقرر ہے، اگر سچ بولا تو سزا، اگر جھوٹ بولا تو وعدہ خلافی ہے۔ اب یہی سوچا، اب دیکھیے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کیسا دوسرا ارشاد فرمایا کہ اب ایک ہی نسخہ ہے، اب گھر کے اندر سوچنا ہے، اب سوچنا بھی خود ہے، پھر فیصلہ بھی خود کرتا ہے، اب پھر حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ایسی بات ارشاد فرمائی ہے، اب اس کی برکت سے میرے سارے گناہ چھوٹ گئے ہیں۔ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، کہ خالق کائنات تمہارے باقی اعمال کی اصلاح فرمائے گا، یغفر لکم ذنوبکم، کہ تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا۔ اب دیکھیے انسان سوچتا ہے اب آج سے میں توبہ کر لوں، آج سے یہ عہد کر لوں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ہمیشہ سچ اختیار کروں گا۔ اب جو میری زندگی کے 10
سال گزرے ہیں، 20 سال گزرے ہیں، اب ان کا کیا بنے گا؟ اب خالق کائنات اعلان فرماتے ہیں، اب وہی ذات جس نے حکم دیا ہے اب وہی فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، یہ تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ اور پھر فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کی، فرمایا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ آج ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تم کامرانی چاہتے ہو، اب دنیا کی کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، آؤ میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ۔ جو میرا محبوب تمہیں نشان فرمائے اب اس میں تم عمل کرتے جاؤ، تم میرے محبوب کی مانتے جاؤ گے اور میں تمہیں کامیابی عطا کرتا جاؤں گا۔ اب یہ رب جلال کا اعلان ہے، جس نے میری اطاعت کی، میرے محبوب کی اطاعت کی، اور پھر خالق کائنات نے یہ فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی ایسا سمجھ اس نے میری اطاعت کی۔ جو اللہ کے محبوب کا فرمان ہے وہ یقیناً خالق کائنات کا فرمان ہے، اور جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے اور یقیناً وہ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ اب آئیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بچپن ہے، اب دیکھیے مالک کائنات نے ہمیں فرمایا کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب انہوں نے سچ کو کیسے اختیار کیا؟ آج جب سچ کو اختیار کیا ہے اس کی برکتیں ظاہر ہونے لگ گئی۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ بغداد، گیلان سے بغداد کی طرف جا رہے تھے اور سفر کر رہے تھے۔ اب راستے کے اندر ڈاکو آ جاتے ہیں اور 60 ڈاکو ہیں اور انہوں نے قافلے والوں کو لوٹا۔ اب ایک ڈاکو سرکار غوث اعظم کے پاس آتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میرے کپڑوں کے اندر موجود ہے۔ اب وہ مذاق سنا کر چلا جاتا ہے۔ اب دوسرا ڈاکو آیا، اب اس نے پوچھا، آپ نے کوئی تو ارشاد فرمایا۔ اب کئی ڈاکو آئے، آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا میرے پاس پیسے ہیں 40 دینار ہیں۔ اب ڈاکو مذاق سمجھ کر چلے جاتے، بچہ ہے مذاق ہم سے کر رہا ہے۔ اب جو ان کا سردار ہے اب ان تک بات پہنچتی ہے، اب وہ کہتا ہے اس بچے کو میرے پاس بلائیے۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ جاتے ہیں، اب ان کا سردار پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہے۔ اور پوچھا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میرے کپڑوں کے ساتھ سلے ہوئے ہیں۔ اور اس ڈاکو نے کہا دیکھو اس کپڑوں کی تلاشی لو۔ اب دیکھا جیسے آپ فرما رہے تھے 40 دینار آپ کے کپڑوں کے ساتھ سلے ہوئے ہیں۔ اب ڈاکو دیکھتا ہے، حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے اب یہ بات تمہیں کس نے کہی ہے کہ سچ بولنے کی؟ اب کیا تمہیں معلوم نہیں ہم ڈاکو ہیں؟ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہم چھیننے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں۔ اور پھر تو نے ہمیں سچ کیوں بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ نے نصیحت کی تھی بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے، بیٹا ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے، سچ کو اختیار کرنا ہے۔ اب میں نے اپنی والدہ کا یہ حکم مانا ہے، میں نے اس لیے سچ بولا ہے۔ اب دیکھیے اب سچی بات سامنے آئی ہے اور نگاہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان ڈاکو پہ پڑتی ہے، اب ان کے سردار پہ پڑتی ہے۔ اور اس میں شاعر نے کہا نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب نگاہ پڑی ہے اور وہ ڈاکو آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، اب رو رہا ہے اور
دیکھیے ایک بچہ ہے اور اپنی والدہ کا کہاں مانے ہوئے ہے، ہم نے اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اب کتنا وقت ہمارا نافرمانی میں گزرا ہے، اسی وقت وہ 60 کے 60 ڈاکو غائب ہو جاتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، جو مال لوٹا ہے قافلے والوں کو واپس دے دیتے ہیں اور در اسلام میں داخل ہو کر اب دیکھیے سچ کی برکات